وسلم کے دیوانوں، قرآن نے پہلے سجدے کا ذکر کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا، سجدے کا ذکر کیا، اور حضور فرماتے ہیں بندہ خدا سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ سے دور ہونا نہیں چاہتے، وہ سجدے میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور وہ قیام میں اپنی راتوں کو گزار دیتے۔ قیام بھی کیسا، جب غوث پاک کے قیام کی بات آتی ہے تو اللہ اکبر، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 15 سال تک 2 رکعت کے اندر پورا قرآن میرے غوث نے ختم کیا ہے، 15 سال تک، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے۔ تو قرآن نے ولی کی آئیڈنٹیٹی جو بتائی ہے، اس اعتبار سے ولی کو سمجھو۔ جب اس اعتبار سے ولی کو سمجھو گے اور جب ان کی دوستی کا چراغ اپنے سینے میں روشن کر لو گے تو یہ عام دوستوں جیسے دوست نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی سے جب کوئی دوستی کرتا ہے اور ان کی محبت کا جب کوئی دم بھرتا ہے تو اللہ کے ولی اس دوستی کو زمین تک نہیں نبھاتے، جنت تک نبھاتے ہیں، جنت تک۔ دنیا کے انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ سامنے رہے تو مدد کر سکتا ہے اگر دوست ہم نے بنایا ہے تو، اور اللہ کے ولی کی شان یہ ہوتی ہے کہ دور بھی رہے اور ان کا دوست انہیں یاد کرے تو وہ مدد کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کی علامت یہ بتائی گئی، ان کی پہچان قرآن نے یہ بتائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ ان کی شان ہے۔ اور اللہ اکبر، سب سے عظیم شان یہ بتائی گئی، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا سوائے اپنے معبود برحق کے۔ وہ کسی طاقت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، کسی طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتے، کسی طاقت کے سامنے ان کو جھکنے کا خیال بھی نہیں آتا، بلکہ ہر طاقت کے سامنے جو ڈٹ جایا کرتے ہیں اور کسی کا خوف جن کے دل کے اندر نہیں ہوتا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب پھر قرآن نے بتایا یہ اللہ کے ولی کے دل کے اندر بے خوفی پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولی کے دل میں بے خوفی کیسے پیدا ہوتی ہے، ولی کے دل سے ڈر کیسے نکل جاتا ہے، ولی کے دل کے اندر کسی کا خوف کیوں نہیں ہوتا۔ طاقتور کوئی سامنے آ جائے ولی نہیں ڈرتا، اسلحے سے لیس کوئی سامنے آ جائے ولی نہیں ڈرتا، فوج لے کر کوئی سامنے آ جائے وہ نہیں ڈرتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو آئیے قرآن کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے، آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو، عمل نہیں کرتے۔ آج ہم قرآن مقدس کی آیت سنتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم نہیں کرتے۔ آج ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں، اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ آج ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں، یوم ينفع الصادقین صدقہم، عمل نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ عز و جل نے ولیوں کی شان یہ بیان فرمائی، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اب متقین کی پہچان قرآن نے بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اب اللہ کی دی ہوئی حلال روزی کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں ولی بے خوف کیوں ہوتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ہم اور آپ ڈرتے ہیں نا،
اللہ کے ولی نہیں ڈرتے. ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اخبار پڑھیں یا نیوز دیکھ لیں تو نیندیں اڑ جائیں. اور امام حسین کا حال یہ ہے کہ 22,000 کا لشکر پیشانی پر پسینہ بھی نہیں. یہ بے خوفی کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. وہ لوگ جو دکھا کر چھپا کر رات میں دن میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. اگر شارٹ میں آپ کو سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیں ولیوں کو دینا اچھا لگتا ہے، لینا اچھا نہیں لگتا. اور جب وہ دینے پر آتے ہیں تو جنت تک دے دیتے ہیں، جب وہ دینے پر آتے ہیں تو قطبیت تک دے دیتے ہیں، جب وہ دینے پر آتے ہیں تو ابدال کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں، اور جب وہ دینے پر آتے ہیں تو ولایت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں. اللہ نے ولیوں کو اتنا پاور عطا فرمایا ہے. یہ ولی کی شان ہوتی ہے. اسی لیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہش بتاتے ہیں، اپنی تمنا بتاتے ہیں. سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے مالا مال کر دے. تو فرماتے ہیں 2 عمل مجھے نظر آئے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا. اب غوث پاک کی تمنا سنو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرا رب مجھے بے پناہ دولت عطا فرما دے تو میں ساری دولت بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دوں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ولی کے دل میں لالچ نہیں ہوتی، ولی کے دل میں طمع نہیں ہوتی، ولی کے دل کے اندر کسی سے امید نہیں ہوتی. ولی اگر امید لگاتا ہے تو اپنے رب سے امید لگاتا ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آپ کے ذہن کو موضوع کے قریب کرنے کی کوشش کروں. آپ مجھے بتائیے، میں بھی ادارہ چلاتا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سارے ادارے چلاتے ہوں گے. آپ ذرا سوچو سال کا بجٹ جو ہوتا ہے، اس بجٹ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس بجٹ کو پورا کرنے کے لیے آج رسید بک لے کر اس سیٹ کے دروازے پر گئے، آج رسید بک لے کر اس سیٹ کے دروازے گئے، ان کو فضیلت بتاتے ہیں. ایک حافظ کی تعلیم کے خرچے کا اتنا ثواب ہے، ایک عالم کو پڑھانے کا اتنا ثواب ہے. اس طریقے سے ہم جاتے ہیں، اور اگر چندہ کم ہو جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے. اتنے بچوں کو سال بھر کھلائیں گے کیسے، ان کو پڑھائیں گے کیسے، اساتذہ کی سیلری کیسے دیں گے. میں حیران ہوں، چند بچوں کو چند وقتوں کا کھانا کھلانے کے لیے ہم در بدر جاتے ہیں رسید بک لے کر، تب جا کر کے ان بچوں کو کھلا پاتے ہیں. لیکن جب ہم اجمیر مقدس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. خواجہ کا لنگر چالو ہے، ایک نہیں سینکڑوں کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خواجہ کسی سرمایہ دار کی چوکھٹ پر گئے ہو کہ ذرا اتنا اناج بھیج دو. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ یہ اللہ والے کسی سیٹ کے دروازے پر کیوں نہیں گئے؟ جواب ملے گا، سیٹ کو جو دینے والا ہے اس رب سے انہوں نے اپنی دوستی مضبوط کر لی ہے، اس لیے انہیں کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں. ان کا مولا خود ان پر کرم کی نظر فرما دیتا ہے. بلکہ وہ نہ کھائیں تو مولا خود ان کو کھلائے. میرے غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے کہ وہ نہ کھائیں تو مولا قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے.
مولا قسمیں دے دے کر کے پلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے ولیوں کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ کے ولیوں کی دوستی انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کی دوستی کل بروز قیامت بھی کام آئے گی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا، معاذ اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی دوستی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں ایک آیت قرآن، دو آیتیں قرآن کی پیش کرتا ہوں، بلکہ 3 آیتیں قرآن کی پیش کرتا ہوں، اور پوری دنیا سے اس کا جواب مانگنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ اس قرآن کی آیت کا جواب تمہارے پاس کیا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ اللہ نے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں میں سے جسے چاہیں جنتی بنا دیں۔ یہ پاور ہے ان کے پاس، یہ پاور ہے۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، وہ جنت جس کا وارث، اللہ فرما رہا ہے، جس کا وارث ہمارے بندوں میں سے ہم نے ان کو بنایا جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے سے ڈرنے والے بندوں کو جنت کا وارث بنا دیا، اب وہ جسے چاہے جنت میں لے کر کے چلے جائیں۔ اور جب تقوی کی بات آتی ہے تو غوث پاک سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہوگا؟ ان کے تقوی کا کیا کہنا؟ آج ہمارے جملوں کی تاثیر دل و دماغ پر نہیں اترتی نظر آتی۔ آج ایک باپ سوئے ہوئے بیٹے کو لات مار کر کے نماز کے لیے اٹھائے تو بیٹا اٹھتا نہیں، کروٹ بدل کے سو جاتا ہے، لیکن غوث پاک مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جاتا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ ہماری ٹھوکروں سے ہمارا بیٹا نہیں اٹھتا، اور غوث پاک کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پر اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اپنے پیروں کو لے کر مسجد کی طرف نہیں جاتے، اپنے پیروں کو لے کر بندگی کی طرف اور نیکیوں کی طرف نہیں جاتے۔ اور غوث پاک کی شان یہ ہے، وہ کھڑے بھی ہوتے تھے اللہ کے لیے، وہ چلتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، وہ بیٹھتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، وہ اٹھتے بھی تھے تو اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے ان قدموں میں تاثیر پیدا فرما دی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین کتنے بڑے متقی تھے۔ ایک شبہ والا لقمہ بھی اپنے حلق کے نیچے غوث پاک نے نہیں اتارا۔ ایک شبہ والا لقمہ، حرام تو چھوڑ دیجئے، ناجائز تو چھوڑ دیجئے، کوئی ڈاؤٹ فل لقمہ بھی غوث پاک نے اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا، بلکہ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اور اتفاقاً میری ماں ایک سیب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، جو کسی باغ کا سیب تھا، مالک باغ کی اجازت نہیں تھی، اور سیب کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ تو فرماتے میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میں نے سوچا کہ ماں سیب کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے، تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں کروٹ لی، تو ماں کو درد محسوس ہوا، ماں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں ولادت کے بعد جب بڑے ہوئے تو عرض کرتے ماں وہ دن تجھے یاد ہے جب تیرا ہاتھ سیب کی طرف بڑھا تھا اور میں نے تیرے پیٹ میں کروٹ لے لی تھی؟ اندازہ لگائیں آپ۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھیں، لیکن یہ واقعہ در حقیقت انسانوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اور غوث پاک کی طرف سے نصیحت کے لیے ہے کہ یاد رکھو مقامات یوں ہی نہیں ملا کرتے کہ جو ملا کھا لیا کرو، بلکہ مقامات اس اعتبار سے ملا کرتے ہیں جب تم شبہ والے لقمے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کا مسلمان کہیں بھی چلا گیا KFC میں کھا رہا ہے، بس گوشت مچھلی چاہیے، گوشت مرغی چاہیے، بس یہ کھانے کو چاہیے۔
چاہے کیسا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کچھ بھی ہو، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز. میں تو کہتا ہوں الا ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان سے نو مسلم کے اندر حلال و حرام کی تمیز زیادہ ہے. میں خود اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری شاپ کے اندر میں نے سوچا کچھ لے لوں. ایک اسکارف پہنی ہوئی خاتون جو لگ رہا تھا کہ نیو مسلم ہے، وہ اپنے چھوٹے سے 4-5 سال کے بچے کو لے کر وہ بھی وہاں پر ڈیوٹی فری شاپ کے اندر گھوم رہی تھی. بچے نے ایک چاکلیٹ پر ہاتھ رکھا اور ماں سے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے. تو ماں نے دلا نہیں دیا. ماں نے اس چاکلیٹ پر پہلے دیکھا کہ اس میں کنٹینٹس کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے. کہیں اس کے اندر سور کی چربی وغیرہ کا تو معاملہ نہیں، خنزیر کی چربی وغیرہ کا تو معاملہ نہیں. ماں نے دیکھا کہ اس کے اندر اس چیز کی آمیزش تھی تو اپنے بچے کو بولتے بیٹا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کیا آج کا پیدائشی مسلمان ان چیزوں کا خیال کر رہا ہے؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، جس کا ملا جو ملا کھاؤ اور مزے کرو. کیوں یہ مزاج بنا؟ کیوں یہ سوچ بنی؟ یہ صرف اس لیے سوچ بنی کہ ہم نے اللہ کے ولیوں سے جیسی دوستی ہونی چاہیے ویسی دوستی نہیں کی. یہ سوشل جو ہے ویب سائٹ پر اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعوں کی دوستی کی بنیاد پر ہمارے مزاج کے اندر یہ فرق پیدا ہوا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی، محبوب حقانی، قندیل نورانی، میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے یہ پاور عطا فرمایا تھا کہ جس کسی کو چاہے ہاتھ پکڑ کے اللہ کا ولی بنا دیں، اللہ کی دوستی کا تاج اس کے سر پر رکھ دیں. تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ وداؤٹ پاور والے نہیں ہوتے، پاور والے ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے. اب دوسری آیت سنیں. جس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اسے بنایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایسے ہی زمین کا وارث بھی اللہ نے اس کو بنایا جو نیک ہیں. قرآن کہتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ زمین کے بھی وارث تھے. چاہتے اس کو زمین عطا فرما دیتے، چاہتے اس کو بادشاہت عطا فرما دیتے، چاہتے اس کو مقامات رفیعہ سے مالا مال فرما دیا کرتے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ دل کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے، دل کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید آپ کے ساتھ چل رہا تھا اور تنہا وہی تھا. اس مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تو میرے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے کہ میں آج تنہا میرے پیر کے ساتھ ہوں، شیخ کے ساتھ ہوں. ابھی اس کے دل میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے اندر اس گلی سے اس گلی سے اس جگہ سے اس جگہ سے لوگوں کا ہجوم غوث پاک کے قریب ہو گیا. یہاں تک کہ ان کے مرید کا معاملہ یہ رہا کہ ایک اتنی بھیڑ ہو گئی، لوگوں کو اتنا مجمع ہو گیا کہ وہ مرید لوگوں سے بچھڑ کر، غوث پاک سے بچھڑ کر 1 کلومیٹر پیچھے ہو گیا. اتنا رش، اتنا کراؤڈ. پھر غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ چلتے چلتے جب اپنے دولت کدے کی طرف بڑھے، بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور پھر وہ مرید تنہا غوث پاک کے قریب رہ گیا. تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے تیرے خیال میں یہ تھا کہ تو تنہا چل رہا ہے،
सुन ले, लोगों के दिल को अल्लाह ने मेरे हाथ में रखा है, मैं जब चाहूं लोगों को जमा कर लूं, जब चाहूं लोगों को बिखेर दूं। ये ताकत अल्लाह ने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। और क्यों ना अता फरमाए, हदीस मुबारका में है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाया करता है। और ये बात हमेशा के लिए याद रखो, हमेशा के लिए याद रखो। अगर कोई ये कहे कि सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और उनकी दोस्ती काम नहीं आएगी, तो मैं कुरान की रोशनी में बताता हूं, उनकी मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन बाज जिगरी दोस्त बाज के दुश्मन बन जाएंगे, मगर अल्लाह से डरने वाले बंदे मुत्तकीन। मुत्तकियों का मामला यह होगा कि जो उनसे दोस्ती करेगा तो कयामत में जिगरी दोस्त तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन मुत्तकीन दुश्मन नहीं बनेंगे। इसलिए कि मुत्तकी वो होता है जो आलिम भी हो, इसलिए कि तकवा की दौलत इल्म के बगैर हासिल होना मुश्किल है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ। अब आप देखिए हदीस मुबारका में फरमाया गया, कल बरोज़ क़यामत आलिम को जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। वो कहेगा कि मौला सब तो जन्नत में जा रहे हैं, मुझे क्यों दरवाजे पर रोक दिया गया? तो रब इरशाद फरमाएगा, आज तू तन्हा जन्नत में नहीं जाएगा, ये देख जहन्नमियों की कतार लगी है, इसमें से जिस किसी ने दुनिया में तुझे पानी पिलाया हो, दुनिया में तेरे साथ अच्छा सलूक किया हो, इन जहन्नमियों की कतार में अगर है तो उसका हाथ पकड़ और अपने साथ लेकर जन्नत में चला जा। तो जब एक आलिम इस तरीके से जन्नत में ले जा सकता है, तो जिन पर उलमा नाज नहीं, वो औलिया नाज करते हो, उन गौसे पाक का मकाम कितना अर्फ व आला होगा। इसीलिए याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, ऐसों से दोस्ती न करें जिनकी दोस्ती तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाए। अल्लाह के वलियों की दोस्ती का चिराग अपने सीने में रोशन करो कि ये वो दोस्त हैं, ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं कि जो इनकी मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन कर ले, उनकी तालीमात पर अमल करे, तो वो उसका हाथ छोड़ते नहीं, हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर के जाते हैं।